الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده لوددت أن أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل في سبيل الله. اللہ مالک الملک احکم الحاکمین نے اپنے بندوں کی ہدایت رہنمائی کے لیے کئی انبیاء رسول علیہ السلام مبعوث فرمائے. ان کا تذکرہ قرآن مجید میں موجود ہے. آگے سے قوموں نے ان کی مخالفت کی، ان کا بھی تذکرہ موجود ہے. اللہ نے نبیوں کو اور ان کے پیروکاروں کو کامیاب کیا، اور جو مخالفین تھے اللہ تعالیٰ نے ان کو تباہ کیا. وہ دنیا میں بڑی مشہور قومیں ہیں جن پر اللہ کا عذاب آیا نبیوں رسولوں کی مخالفت کرنے کی وجہ سے. قوم عاد ہے، قوم سمود ہے، قوم فرعون ہے، قوم نوح ہے، اور ان بدترین قوموں میں ایک قوم یہود ہے، اور ان سب سے ذلیل، گندی اور گھٹیا قوم یہودی ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلیں بدلیں. یہودیوں میں خنزیر اور بندر بنے. خنزیر اور بندر. کسی قوم کی شکلیں نہیں بدلی سوائے یہودیوں کی. ایسے گندے اور ذلیل لوگ. اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا مقام دیا تھا. ان میں نبی بنائے، رسول بنائے، بادشاہ بنائے، لیکن انہوں نے اتنی گھٹیا حرکتیں کی. نبیوں کو شہید کیا. کہنے لگے نبی موسیٰ کو تو اور تیرا رب جا کے لڑو. ظالم کہنے لگے رب غریب ہے، قرض مانگتا ہے. یہ باتیں کسی قوم نے نہیں کی. ہم نہیں مانیں گے رب کو جب تک دیکھیں نہیں. موسیٰ علیہ السلام کو پریشان کرتے رہے، نبیوں رسولوں کو شہید کیا، حتیٰ کہ دور آیا ہمارے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ. حسد بغض کی وجہ سے انہوں نے ہمارے نبی کا انکار کیا. قرآن مجید کے اندر ہے اور ساری کتابوں کے اندر موجود ہے کہ محمد رسول اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہوں گے، مکہ میں پیدا ہوں گے، کھجوروں والی بستی میں آئیں گے، تحفہ قبول کریں گے، صدقہ نہیں کھائیں گے، اور زندگی میں کامیاب ہوں گے، اپنے دشمنوں کو زیر کریں گے. یہ نشانیاں موجود تھیں ان کی کتابوں میں. اور یہی وجہ ہے کہ مدینہ طیبہ میں آ کے یہودیوں کے بڑے 3 قبیلے بنو قینقاع، بنو قریظہ، بنو نذیر آ کے آباد ہوئے تھے کہ آخری نبی آئے گا ہم اس پر ایمان لائیں گے. قرآن کہتا ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا. کافروں سے لڑائیاں ہوتی تھیں تو اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ وہ نبی بھیج، ہم ان سے نپٹیں. وہ نبی آ گیا، بگڑ گئے حسد بغض کی وجہ سے. ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے. ایک اسماعیل علیہ السلام جو مکہ میں رہتے تھے، ایک اسحاق علیہ السلام جو فلسطین میں رہتے تھے. اسحاق علیہ السلام نبی تھے، ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام نبی تھے،
ان کا لقب ہے اسرائیل، جس کا معنی اللہ کا بندہ، اس کی اولاد بنی اسرائیل کرائی۔ یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ایک کا نام یہودا تھا، وہاں سے یہودی کہلائے۔ انہوں نے حسد بغض سے انکار کیا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسماعیل علیہ السلام کی لڑی سے کیوں آیا ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کا بیٹا نبی نہیں تھا، پوتا پڑپوتا نبی نہیں تھا، صدیوں بعد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے۔ اسی وجہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کیا، آپ کو زہر دیا، آپ پہ جادو کیا، آپ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ ایسی گندی قوم ہے۔ محمد رسول کو رسول نہیں مانتے تھے، لیکن مدینہ میں رہتے تھے، محمد رسول سربراہ تھے مدینہ کے۔ ان ظالموں نے شہید کرنے کی کوشش کی۔ قرآن مجید کی پہلی سورت میں ہمیں کہا گیا کہ ان کے راہ سے بچنا۔ قرآن میں بھی اللہ نے کہا ان یہودیوں سے بچنا، خنزیروں بندروں کی اولاد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان کی مخالفت کرنی ہے۔ آپ نے روزہ رکھا 10 محرم کا، بتایا گیا یہودی بھی رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نجات دی تھی اس دن فرعون سے، فرمایا ہم زیادہ حقدار ہیں ان سے، ہم رکھیں گے۔ 10 کا روزہ رکھا، لیکن پھر ہم نے کہا، پھر آپ نے فرمایا آئندہ سال 9 کا رکھوں گا تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ 10 رکھو کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا، اس کے ساتھ 9 اگر رہ جائے تو 11 تاکہ ان کی مخالفت ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں مشابت برداشت نہیں کی ان ظالموں نے۔ ان کو دین راس ہی نہیں ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی رسول آئے، ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام کو پریشان کیا۔ رومیوں کی حکومت تھی، ان کو جا کے شکایت لگائی کہ عیسیٰ علیہ السلام تمہاری حکومت اقتدار کے لیے خطرہ ہے، اور ایک آدمی یہودیوں میں سے منافق بن گیا، عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان لایا، اس کے ساتھ ساتھ رہا، اور جا کے حکومت سے ساز بات کر کے پولیس لایا عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کرنا کے لیے۔ تو پولیس نے کہا کہ جا اندر اس کمرے میں عیسیٰ علیہ السلام ہے، تو کہتا ہے یہاں ہے۔ اندر گیا، اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل کیا، عیسیٰ علیہ السلام کو جبریل السلام کو بھیجا، وہ روشندان سے لے گئے 4تھے آسمان تک۔ بڑی دیر کے بعد پولیس والوں نے دیکھا کہ وہ باہر نہیں آیا، اندر گئے تو اندر ایک آدمی تھا۔ کہنے لگا اگر یہ عیسیٰ ہے تو ہمارا آدمی کہاں ہے، اگر یہ ہمارا آدمی ہے تو عیسیٰ کہاں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس عیسیٰ کی شکل اس پہ ڈال دی، انہوں نے پکڑ کے اس کو قتل کر دیا۔ قرآن مجید میں بیان ہے 6 پارے میں کہ انہوں نے قتل نہیں کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، شبہ ڈل گیا ان کو۔ یہ ان کی گھنونی تاریخ ہے۔ بعد میں انہوں نے عیسائیت کو بدل دیا۔ ان میں ایک آدمی تھا شاول نامی، وہ عیسائی ہو گیا۔ عیسائیت جو اصل تھی نا، جیسے انجیل برنابا سے واضح ہے، انجیل کئی قسمیں، انجیل کئی انجیلیں، ایک انجیل برنابا ہے، وہ بالکل جو قرآن کہتا ہے وہ وہی کہتا ہے، اللہ ایک ہے، شرک نہیں کرنا، عیسیٰ ہم اللہ کے رسول ہیں، بندے ہیں۔ مریم اللہ تبارک و تعالی نے ان کو مقام بخشا، عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا، دنیا فانی ہے، آخرت بالکل جو ہمارے قرآن یہی اس کے اندر ہے۔ لیکن شاول نے اور اس کے ساتھیوں نے عیسائیت بدل دی۔ یہ جو ہے نا عیسیٰ علیہ السلام کا اللہ کا بیٹا ہے، اور عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سولی چڑھ گئے اور سارے لوگوں کے گناہ معاف کرا گئے، اور یہ سارا جو سلسلہ آپ کو عیسائیت میں نظر آتا ہے، یہ سب یہودیوں نے داخل کیا۔ اب یہودیوں کو اسلام کی ترقی بھی نہیں پاتی تھی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پے در پے کامیابیاں دی، حسد بغض میں جل گئے۔ بہت ان کے واقعات ہیں حسد بغض کے، ایک میں بتاتا چلوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہماری ماں صفیہ، یہ ایک یہودی کی لڑکی تھی، حیی بن اخطب کی، جس ظالم نے جنگ خندق غزوہ احزاب بڑکائی تھی، یہ ان کی بیٹی تھی۔ جب خیبر فتح ہوا، یہودیوں کو شکست ہوئی، یہ لونڈی بنی۔ صحابہ کرام نے کہا جی یہ سردار کی بیٹی ہے اور یہ شادی ہوئی تھی اس کی، اس کا خاوند قتل ہو گیا ہے،
آپ اس کو اپنے گھر میں رکھیں. آپ نے اس کو آزاد کیا کیونکہ آپ بھی تو مجاہد تھے, جہاد کیا تھا, تو آپ کے حصے میں بھی تو لونڈی آتی تھی. تو آپ نے اس کو آزاد کر دیا اور اس کی آزادی جو تھی اسی کو مہر قرار دے دیا اور اس کو ام المومنین بنا دیا, مومنوں کی ماں. آپ کی وہ بیوی بن گئی صفیہ. یہ کہتی ہے کہ جب میں چھوٹی تھی میں اپنے باپ اور چچے کی بڑی لاڈلی تھی. جب خبریں آئیں کہ ایک شخص مکہ میں ہے کہتا ہے کہ میں نبی ہوں, تو یہودیوں نے کان کھڑے کیے. وہ آ گیا ہے. پھر پتہ چلا کہ یہاں سے کچھ لوگ گئے ہیں, اس کو دعوت دے کے آئے. پھر پتہ چلا کہ وہ آ رہا ہے. بڑے پریشان ہوئے. کہتی ہے کہ میں بہت لاڈلی تھی اپنے باپ اور اپنے چچے کی. جب وہ گھر میں آتے میں بھاگ کے جاتی, ملتی, مجھے پیار کرتے. لیکن جب محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے, مجھے نہیں پتا تھا کسی بات کا, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو میرا باپ آیا گھر کے اندر. میں بھاگ کے گئی ملنے. اتنا پریشان تھا حجیج بن اخطب کہ میری طرف دیکھا بھی نہیں. میرا باپ تھا. میں بڑی پریشان ہوں کہ اب باپ کو کیا ہوا ہے. تھوڑی دیر بعد میرا چچا آ گیا. میں اس کی طرف بھاگ کے گئی. اس نے بھی بے رخی کا انداز اختیار کیا. میں بڑی حیران ہوں کہ کیا ہے آج میرے ابو اور چچے کو. خاموشی سے بیٹھے رہے دونوں. بالآخر میرا چچا کہتا ہے یہ وہی ہے, یعنی جس کی نشانیاں ہیں ہماری کتاب. کہتا ہے ہاں وہی ہے. بھائی جان یقین ہے آپ کو یہ وہی ہے؟ کہتا ہے ہاں یہ وہی ہے. پھر کیا خیال ہے؟ مخالفت مخالفت اسرائیلی ہوں نہیں مانوں گا. یہ تو دیکھ لو. اور جو خندق بھڑکائی, اندر ایک یہودیوں کا قبیلہ تھا بنو قریظہ, اس کا سردار کعب بن اسد, وہ معدے پر تھے. رات کو بھیس بدل کے آیا اور اس کو اندر سے برنگیختہ کیا کہ تو بغاوت کر, ادھر سے تو باہر سے ہم, مار دے کتنے لشکر لایا ہوں, مدینے کی معاذ اللہ اینٹ سے اینٹ بجائیں گے. خدا نہ خواستہ چلے بھی گئے, میں تیرے ساتھ ہوں گا. تو جب غزوہ خندق ختم ہوا یہ ظالم آ گیا اندر, اور جب اس کے مرنے کا وقت آیا اس نے بہت بڑا ایک ریشمی جبہ پہنا ہوا تھا, بڑا قیمتی, سردار تھا, اس کو ٹکڑے کیا, چھیدا, سوراخ کیے, حسد بغض, تاکہ مسلمانوں کے کام نہ آئے, محمد کے کام نہ آئے یہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جب قتل ہونے لگا تو کہتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تیری مخالفت کی, سارے لشکر اکٹھے کر کے لایا, یہ میرا فرض بنتا تھا, مجھے اس پہ کوئی پچھتاوا نہیں ہے, کوئی شرمندگی نہیں ہے مجھے, میرا فریضہ تھا کہ میں تیری مخالفت کروں. تو کامیاب ہو گیا, میں ناکام ہوا. باقی قتل وہ تم پر لکھا ہوا ہے, گردن نیچے کی ظالم قتل ہو. بہت ہست. رسول اللہ صاحب نے جو آخری وصیتیں کی تھی ان میں یہ بات بھی تھی کہ ان کو جزیرہ عرب سے نکال دینا, یہ تمہیں پریشان کریں گے. خیبر میں تھے نا یہ, مدینہ سے نکل کے عمر فاروق نے ان کو نکالا تھا خیبر سے, چلو یہاں سے, شرارتیں کرتے تھے. تو یہ گندی, ابھی دیکھو ہٹلر نے ان کو, ہٹلر مسلمان تھا, کیوں ان کو ان کا بیج ختم کرنا چاہتا تھا, کیونکہ ہیں ہی ایسے گندے لوگ یہ. تو میں آپ کو مختصر طور پر ان کی تاریخ بتانا چاہتا تھا. انہوں نے جب دیکھا رسول کی کامیابی کو, مسلمانوں کی کامیابیوں کو, خاص طور پر ابوبکر عمر عثمان کی کامیابیاں, روم فتح ہو گیا, ایران فتح ہو گیا, عراق, شام, یمن, مصر, 22 لاکھ مربع میل پہ اسلام کا جھنڈا لہرانے لگا, 4000 مساجد بن گئی, ہر طرف رفائی ادارے قائم ہو گئے, پولیس کا محکمہ, اور اس طرح فلاحی کام, اور پھر سرائیں بنی, پھر پیدا ہوتے بچے کا وظیفہ لگ. ان ظالموں کو ایک آنکھ نہ پایا. لیکن ابوبکر عمر کے دور میں یہ کچھ نہ کر سکے. عثمان رضی اللہ کا دور جو ہے نا وہ 12 سالہ خلاف, پہلے 6 سالوں میں ان کی دال نہیں گلی. آخری 6 سالوں میں یمن کا رہنے والا ایک یہودی عبداللہ بن سبا میدان میں آیا. آخری 6 سال. کیوں؟ صحابہ کرام کی اکثریت
وفات پا چکی تھی، اور ان کی جو اولادیں تھیں ویسے تو نیک تھے، نمازی، لیکن ان کی تربیت اس طرح نہیں ہوئی تھی جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوئی تھی۔ اور دور کیسا تھا جب جھوٹ نہیں تھا، خیانت نہیں تھی، دھوکہ نہیں تھا، پروپیگنڈا فریب نہیں تھا۔ اب دشمن نے جب فتح کرنا ہوتا ہے قلعہ تو وہ دیکھتا ہے کمزوری کہاں ہے۔ اس نے دیکھا کہ لوگوں کو، مسلمانوں کو محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت محبت ہے، اور ان سے محبت کی وجہ سے ان کے خاندان اہل بیت سے بھی محبت ہے۔ اس سے اس نے فائدہ اٹھایا، اہل بیت کی محبت کو کور بنا کے، اہل بیت کی محبت کا نعرہ لگا کے آگے آیا اور کہنے لگا خلافت تو علی کا حق ہے، داؤد کے بعد سلیمان بنا، محمد کا بھائی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم، علی کو خلیفہ ہونا چاہیے تھا۔ ابو بکر، عمر، عثمان نے غصب کیے ہیں خلافتیں، عبداللہ بن سبا نے یہ سوچ پیدا کی۔ یہ ایک سیاسی پارٹی تھی جن کا مقصد کہ اقتدار علی کے پاس ہونا چاہیے تھا رضی اللہ تعالیٰ، بعد میں ایک مذہب کی شکل اختیار کر گئے۔ ایک یہ بات کری کہ علی جو ہے نا رب ہے، علی مولا ہے، خود مولا مالک۔ علی رضی اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو پکڑ کے سزا دی کہ ظالمو تم نے کیا شوشے چھوڑ رکھے، بعض کو آگ سے جلایا۔ عبداللہ بن عباس نے کہا رضی اللہ اگر میں ہوتا تو میں ان کو قتل کرواتا، آگ میں نہ جلاتا، کیونکہ آگ کے ساتھ اللہ عذاب دیتا ہے۔ تو باقی جو بچے کہہ لگے ہاں دیکھو علی رب ہے، آگ سے اللہ ہی جلاتا ہے، علی رب۔ یہ ایسی باتیں، ان کو کوئی محبت نہیں تھی علی اور اس کی اولاد سے، رکھنا ڈالنا چاہتے تھے اسلام کے اندر، وہ بغض اور عداوت اسلام، عیسائیت تو مکمل تبدیل کر دی تھی انہوں نے۔ آپ کے سامنے عیسائیت ساری ہے، یہ اصل عیسائیت تو اسلام کی طرح تھی۔ اب انہوں نے اس کے اندر یہ باتیں شروع کی، اور کہاں کی؟ مکہ مدینہ میں نہیں، کوفہ میں عثمان کے حق کے بڑے ظلم کر رہے ہیں، بصرہ میں، مصر میں، شام میں، اور ادھر کی بات ادھر، جھوٹ سارا۔ لیکن دور بڑا صداقت کا تھا، کوئی جھوٹ نہیں بولتا تھا، کوئی غلط بات ان کی چل گئی۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو پتہ چلا تو اعلان کر، افغانستان تک حکومت تھی اور ادھر افریقہ تک، اعلان کروا دیا کہ اس حج پر میرے سارے گورنر اور سارے حاکم آئیں حج پر، اور وہاں حج پہ اعلان کروا دیا جس کو میرے کسی حاکم سے، گورنر سے تکلیف ہے آئے، میں قصاص بدلہ لے کے، کوئی نہیں ہے جھوٹ کے کو پاؤں تو نہیں۔ ایسے اندر 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 لاوا پکتا رہا، اور یہ لوگ جب حج کا موقع تھا سارے لوگ حج پہ گئے اور انہوں نے مدینہ پہ یلغار کر دی اور جناب عثمان کو شہید کر دی رضی اللہ تعالیٰ۔ تو بعد میں تو علی کی بیعت ہونی تھی، اور علی رضی اللہ تعالیٰ کی خلافت سچی خلافت ہے اور حق کی خلافت ہے۔ بیعت کرتے ہی ان لوگوں نے، ظالموں نے، لوگ شکار ہو گئے اس کے، وہ سارے اللہ معاف فرمائے کو غیر مسلم تو نہیں تھے نا، لیکن وہ جو سرکرہ تھا میں اس کی بات کر، باقی تو لوگ تھے ان کو بس غلط لائن پر لگا دیا۔ اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فیصلہ کروا لیا کہ اب مدینہ کی بجائے کوفہ دار الخلافہ ہونا چاہیے، کیونکہ زیادہ وہاں کے لوگ ہیں۔ علی کیا کرتا رضی اللہ تعالیٰ، وہ علی حق پر ہے، علی خلیفہ ہے، لیکن ان لوگوں میں گرا ہوا تھا، کیا کرتا؟ وہاں گئے، انہوں نے امیر معاویہ کو خط لکھا رضی اللہ تعالیٰ کہ میری بیعت کرو، اور دلیل یہ دی کہ میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جنہوں نے ابو بکر کے کی، عمر کی، عثمان کے کی۔ جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان تینوں خلافتوں کو صحیح سمجھتے تھے، اور تینوں خلافتوں میں چیف جسٹس تھے اور ان کے دست و بازو تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کی، اپنی بیوی رسول کی بیٹی کا جنازہ ان سے پڑھوایا، اور اپنا بھائی جب فوت ہوا تو اس کی بیوہ اپنی باوج کا نکاح خود ابو بکر سے کیا، اور عمر فاروق کو اپنی بیٹی ام کلثوم دی جو فاطمہ الزہرا سے پیدا ہوئی تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور حسن حسین رضی اللہ کی سکی بہن تھی، اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ کی وفات کے بعد اور شادیاں کی، اور بیٹوں کے نام ابو بکر، عمر رکھے، عثمان۔
یہ جو کربلا کے اندر آپ سنتے ہیں اکبر اصغر اصغر اکبر اکبر اصغر، اکبر ابو بکر ہے اور اصغر عمر ہے. یہ علی کے بیٹے ہیں، حسین کے بھائی ہیں رضی اللہ تعالیٰ جو اس کے ساتھ تھے. اکبر اصغر یہ ابو بکر اور عمر ہے. کیونکہ لوگ کہیں گے سارے مذہب کی بنیاد ٹسل نفرت. صحابہ کرام نے اہل بیت پہ ظلم کیا، ظلم، منافق تھے صحابہ، خائن تھے، مادر ظالم، سارے یہ. تو جب ابو بکر عمر سامنے آئیں گے تو لوگ کہیں گے جھوٹے ہو، یہ کیا ہے؟ میری بیعت کرو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ. میری بیعت ان لوگوں نے کی ہے جو نے ابو بکر عمر عثمان کی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے ساری زندگی میں ایک دفعہ بھی نہیں کہا کہ علی تو خلافت کا حقدار نہیں ہے. خلافت علی، پوری امت کا اتفاق ہے کہ علی حق پر ہے اور خلافت علی کی تھی. بالکل ٹھیک. ساری زندگی انہوں نے نہیں کہا کہ تو خلافت کا حقدار نہیں ہے. ان کا مطالبہ تھا کہ بدلہ لو. اس وقت بیعت کرنے کا مقصد ہے کہ اپنی گردنیں ہم ان کے ہاتھوں میں دے دیں جن کا آپ پر ہولڈ اور کنٹرول ہے. آپ تو بے بس ہیں ان کے آگے. جب تک آپ ان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے ہمیں ثابت نہیں ہوگا کہ طاقت آپ کے ہاتھ میں ہے. ہم نہیں بیعت کر سکتے. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ساری زندگی نہیں کہا اللہ کی قسم کہ اے معاویہ تمہارا مطالبہ غلط ہے. وہ کہتے تھے تمہارا مطالبہ صحیح ہے لیکن میری بیعت کرو، مجھے طاقت پہنچاؤ، قوت پہنچاؤ، مل کے ان پہ ہاتھ ڈالے. تم بیعت نہ کرو، میں ہاتھ ڈالوں. آپ کو پتہ تو ان کا ہے کیا کیا انہوں نے پہلے. دونوں بزرگوں کا اختلاف اس نقطے پر تھا. جناب علی کہتے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیعت پہلے، اور امیر معاویہ کہتے تھے رضی اللہ کے بدلہ پہلے. اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. باوجود اس کے ان کے آپس میں پیار محبت. یہ اکٹھے ہوتے تھے صلح کے لیے. صلح میں پہلی شرط یہ ہوتی تھی کہ عثمان کے قاتلوں کے گردنوں کو دبوچنا ہے، ان کو پکڑنا ہے. تو یہ رات کے وقت ظالم دو حصے ہو جاتے، کچھ ادھر کچھ ادھر. ادھر سے تیر برساتے، ادھر سے تیر برساتے. جنگیں انہوں نے برپا کروائیں. ان کو اپنی موت نظر آتی تھی. یہی وجہ ہے کہ پوری امت کا اتفاق ہے کہ جناب علی، جناب معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے دونوں لشکروں میں سے جو بھی ہوئے قتل ہوئے وہ سارے شہید ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں نے معاویہ کے لشکر میں سے قیدی اور لونڈیاں نہیں بنائیں. امیر معاویہ رضی اللہ کے لشکر میں سے، علی کے لشکر میں سے کوئی قیدی اور لونڈیاں نہیں بنائیں. کہتے وہ بھی شہید ہیں، یہ بھی شہید ہیں. یہ امت کا متفقہ فیصلہ ہے کہ دونوں طرف کے وہ شہید ہیں. ان ظالموں نے یہ جنگیں برپا کی. وہ جو عبداللہ بن سبا کے چہیتے اور کی تحریک سے متاثر لوگ تھے، یہ وہ لوگ تھے. اب میں علی اور معاویہ کی آپس میں جو محبت ہے وہ بھی بیان کرتا ہوں اور آگے چلتا ہوں. اختلاف ہوا ٹھیک ہے، آپ کے سامنے میں نے بات کی ہے. حق علی کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ، لیکن امیر معاویہ رضی اللہ کی اجتہادی غلطی تھی. اپنے طور پہ حق بجانب تھے. ہم چھوٹے لوگ ہیں، وہ بڑے لوگ ہیں. ہم کوئی حق نہیں رکھتے کہ محاکمہ کریں. ہم جو بات واضح ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ حق علی کے ساتھ ہے، علی حق پر ہے. پوری امت کا اتفاق ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم امیر معاویہ کو برا سمجھیں رضی اللہ تعالیٰ. اور یہ بھی بات طے ہے کہ جناب علی افضل ہے رضی اللہ تعالیٰ. لیکن امیر معاویہ کا بھی مقام کو کم نہیں، وہ بھی صحابی ہے. عبداللہ بن مبارک سے پوچھا گیا جو بعد میں آئے کہ بتاؤ عمر بن عبدالعزیز افضل ہیں جو صحابی نہیں ہیں کہ امیر معاویہ؟ انہوں نے کہا جس گھوڑے پر چڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے معاویہ نے جہاد کیا تھا رضی اللہ، اس گھوڑے کی ناک کا غبار عمر بن عبدالعزیز کی ساری عمر کی نیکیوں سے بہتر ہے. اور ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا کہ عمر بن عبدالعزیز کی ساری عمر کی نیکیاں امیر معاویہ کے اس سیکنڈ کا مقابلہ نہیں کر سکتی جو انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارا. عمرہ کے موقع پر رسول کے بال کاٹنے کا ان کو شرف حاصل ہوا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کے انہوں نے جنگ لڑی، حنین کی اور دوسری. علی افضل ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن صحابی ہونے کے لحاظ سے امیر معاویہ کا بھی بڑا مقام. جو لوگ صحابہ کے دشمن ہیں انہوں نے جب صحابہ پہ تبرہ دشمنی کے اظہار کرنا ہوتا ہے تو دروازہ بنایا ہوا امیر معاویہ کو. سب سے پہلے امیر معاویہ کو
اور یہ بھی میں آپ کو بات بتاتا جاؤں، جو عثمان کے قاتل تھے نا، معاویہ نے چن چن کے ان کو صاف کیا. یہ ہے وہ بغض، ان کے بڑوں کو قتل کرنے والا امیر معاویہ ہے. اصل بات یہ ہے. بہرحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ علی افضل ہے، علی کا اونچا مقام ہے، لیکن امیر معاویہ بھی ایک صحابی ہے رضی اللہ. اب میں ان کی محبت بتاتا ہوں باوجود اختلاف کے. روم کے بادشاہ نے ارادہ کیا کہ میں علی پر حملہ کر دوں رضی اللہ تعالی. امیر معاویہ کو پتہ چلا رضی اللہ، اس کو خط لکھا. شاید زندگی میں اتنا سخت خط کسی کو نہ لکھا. رومی کتے، میں نے سنا ہے کہ تو میرے بھائی علی پر حملہ کرنا چاہتا ہے. ہمارا اختلاف اپنی جگہ ہے، لیکن اگر تو نے ادھر کا رخ کیا، اللہ کی قسم معاویہ پہلا آدمی ہوگا جو علی کے جھنڈے کے نیچے تیرے خلاف لڑے گا. کون بتائے گا یہ باتیں؟ تسلی تسل تسلی تسل، نفرت ہی نفرت، نفرت ہی نفرت. یہ خوف و ہراس پیدا کر دیا جاتا ہے ان دنوں میں خواہ مخواہ کا. حالانکہ لوگوں کے آپس میں بہت پیار اور بہت محبت تھی. اور اب میں علی کی محبت بتاتا ہوں رضی اللہ تعالیٰ. جنگ ختم ہوئی، جیسے میں نے بتایا ان بلوائیوں نے، منافقوں نے شروع کرائی تھی. جنازہ پڑھانے لگے جناب علی رضی اللہ تعالیٰ اپنے ساتھیوں کا. کہا شامیوں کو بھی اٹھا کے لاؤ. اچھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھی جو شہید ہوئے ہیں تو ان کا بھی جنازہ پڑے گا؟ ہاں، وہ مسلمان ہیں، ان کا ہمارا رب ایک، ان کا ہمارا رسول ایک، ان کا ہمارا دین ایک. اختلاف عثمان کے خون میں ہے، وہ بھی بری ہم بھی بری، لاؤ ان کو. علی ان کا جنازہ پڑے گا رضی اللہ تعالیٰ. تنگ کرتے رہے علی کو رضی اللہ تعالیٰ. انتہا پسند لوگ ایسے ہی ہوتے ہیں. علی رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ پہلی خلافتیں تو بڑی شاندار چلی، تیری خلافت روڑے ہی روڑے روڑے ہی روڑے. کہنے لگے ان کے مشیر ہم تھے اس لیے وہ خلافتیں صحیح چلی، ہمارے مشیر تم جیسے ہیں. پھر علی رضی اللہ تعالیٰ کو انہی لوگوں نے شہید کیا. کب؟ جب بہت لڑائیاں ہو گئی تو علی رضی اللہ تعالیٰ نے تحکیم کا فیصلہ قبول کیا. تحکیم کیا ہے؟ یہ قرآن نے مسئلہ بتایا ہے. جب کہ جھگڑا ہو تو دو آدمی حکم، ایک ادھر سے ایک ادھر سے، میاں بیوی میں جھگڑا ہو، 5ویں پارے میں اللہ نے فرمایا کہ ایک آدمی ادھر سے ہو ایک ادھر سے ہو، معاملہ دیکھیں کیا ہے. احرام کی حالت میں اگر شکار ہو جائے جائز نہیں ہے، ہرن وغیرہ، اس کے بدلے میں کون سا جانور آتا ہے؟ دو حاکم مل کے فیصلہ کریں گے. اب ان باتوں کو سامنے رکھ کے علی رضی اللہ تعالیٰ نے اور امیر معاویہ رضی اللہ ایک ایک آدمی اپنا مقرر کر دیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے ابو موسیٰ اشعری کو مقرر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے عمرو بن عاص کو مقرر کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جب یہ حکم انہوں نے قبول کیا، ان کو پتا تھا کہ اب ہماری موت ہے. جب فیصلہ ہوگا تو پہلی بات ہی عثمان کے قاتلوں پر ہاتھ ڈالا جائے گا. تو انہوں نے نعرہ لگا دیا ان الحکم الا للہ، حکم تو صرف ایک اللہ کا ہے. علی کافر ہو گیا معاذ اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے حکم کے مقابل دوسرے کو حکم مان لیا. علی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کلمۃ الحق ارید بہا الباطل، بات صحیح ہے لیکن مطلب انہوں نے غلط لیا اور یہ علی کے خلاف ہو گئے، چلے گئے. علی نے کہا قد خرجوا اللہ، یہ ہم سے خارج ہو گیا، یہ خارجی، یہ علی کے ساتھیوں میں سے ہیں جو خارجی بنے، اسی میں سے نکلے. کچھ ساتھ رہے اور وہ خارجی بن. انہی خارجیوں میں سے ایک آدمی تھا عبد الرحمن بن ملجم، جس نے علی کو شہید کیا رضی اللہ. بعد میں بیعت کر لی حسن کی رضی اللہ. حسن رضی اللہ عنہ پہلے بھی دیکھ چکے تھے، پھر 6 ماہ دیکھا کہ ان پر کوئی اعتماد نہیں، تو امیر معاویہ کو پیغام بھیجا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ امیر معاویہ میں صلح کرنا چاہتا ہوں رضی اللہ. انہوں نے کہا بالکل ٹھیک. انہوں نے کہا میری 3 شرطیں ہیں. پہلی شرط یہ ہے کہ جنہوں نے میرے باپ کا ساتھ دیا اور میرا ساتھ دیا ان سے بدلہ نہیں لوگے. کہا ٹھیک ہے. دوسری شرط 1 لاکھ سالانہ دو گے. کہا ٹھیک ہے اخراجات کے لیے. اور تیسری شرط یہ ہے حکومت ایسے کرو گے جیسے ابو بکر عمر عثمان نے کی. معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا مجھے منظور ہے. کہا نہیں کوفے میں آؤ. 41 ہجری امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کوفہ میں آئے.
جناب حسن رضی اللہ عنہ نے اپنے باب علی کا ممبر پیش کیا. امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے کوفہ میں جناب علی رضی اللہ تعالیٰ کے ممبر پہ خطبہ دیا. جمعے کے بعد حسن کھڑے ہو گئے رضی اللہ. کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں علی کا بیٹا رضی اللہ تعالیٰ محمد کا نواسا صلی اللہ علیہ وسلم تجھے امام المسلمین خلیفۃ المسلمین تسلیم کرتا ہوں. لا ہاتھ اور بیعت کی. حسین رضی اللہ تعالیٰ جی بھائی جان اٹھو معاویہ کی بیعت کرو. معاویہ آج سے امام المسلمین خلیفۃ المسلمین بیعت کی. حسین رضی اللہ سب کوفے والوں سے بیعت کروائی. ابوبکر صحابی رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آج مجھے وہ حدیث یاد آ گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے تھے. حسن آئے رضی اللہ تعالیٰ, رسول نے خطبہ چھوڑا, اس کو اٹھایا اپنے پاس بٹھایا. فرمایا یہ میرا بیٹا سردار ہے, ایک وقت آئے گا مومنوں کے دو گروہوں میں یہ صلح کروائے گا, یہ میرا بیٹا. آج وہ صلح ہوئی. 41 ہجری کو کہا گیا عام الجماع. اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو صحابہ کرام کے دشمن ہیں ان کی مجلسوں میں حسن کا نام نہیں لیا جاتا, حسین کو اس نے صلح کیوں کی. 20 سال تک امیر معاویہ متفقہ خلیفہ رہے, متفقہ خلیفہ پوری امت کے. جناب حسن حسین جناب زین العابدین سب نے ان کو اپنا حاکم خلیفہ تسلیم کیا. اگر یہ امام معصوم ہیں تو ان کی یہ بات مان نہیں. 61 ہجری میں امیر معاویہ کی وفات ہو گئی رضی اللہ تعالیٰ, اور ان کا بیٹا یزید ان کی بیعت ہوئی. میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہوا کیا, باقی معاملات سب کے اللہ کے سپرد. 61 ہجری میں یزید کی بیعت ہوئی. جتنی سلطنت تھی نا مسلمانوں کی سب نے بیعت کی, اور بڑے بڑے صحابہ کرام تھے یزید کی بیعت کرنے والے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ چچا زاد بھائی, حسین کے رشتہ دار ہیں رضی اللہ تعالیٰ, عباس کے بیٹے ہیں رضی اللہ تعالیٰ, اور عباس سکا چچا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سکا چچا ہے علی کا. انہوں نے بیعت کی یزید کی. انس نے کی رضی اللہ تعالیٰ, مشہور صحابی ہے. عبداللہ بن عمر نے کی رضی اللہ تعالیٰ, ابو ایوب انصاری نے کی, ابو سعید خدری نے کی, اور بہت سارے صحابہ نے بیعت کی. 2 آدمیوں نے بیعت نہیں کی, عبداللہ بن زبیر نے رضی اللہ تعالیٰ اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ, ان دونوں نے بیعت یزید کی نہیں کی. کوفہ والوں کو پتہ چلا, وہ پہلے سے علی کے ساتھ تھے, پھر حسن کے ساتھ تھے, پھر 20 سال گزر گئے, پھر ان کو پتہ چلا کہ حسین نے بیعت نہیں کی رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے خط لکھے کہ حسین آؤ کوفہ میں, ہم تیرے باپ اور بھائی کے ساتھی ہیں. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے ٹیسٹ کرنے کے لیے مسلم بن عقیل کو بھیجا. انہوں نے مسلم بن عقیل کے ہاتھ پہ بیعت کی حسین کے لیے رضی اللہ تعالیٰ. انہوں نے خط لکھ دیا حسین رضی اللہ تعالیٰ کو کہ ہاں یہ لوگ تیار ہیں اور شامیہ کی حکومت کو نہیں مانتے, اور یہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے ہیں. جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ مدینہ سے مکہ گئے, اور وہاں سے حسین لڑنے کے لیے نہیں گیا تھا رضی اللہ تعالیٰ. حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے کے بلاوے پر گیا تھا کہ جب میں ان کو تسلیم نہیں کرتا, ان کی میں بیعت نہیں کرتا, تو جہاں وہ لوگ میری بیعت کریں گے وہاں میں وہاں رہوں گا, میں نہیں یہاں رہنا چاہتا. ٹھیک ہے, حسین سچے تھے رضی اللہ تعالیٰ, حق بجانب تھے, اللہ ان پہ کروڑوں رحمتیں نازل کرے. جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ دوسرے صحابہ نے روکا, حسین رضی اللہ تعالیٰ کوفے والوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے, انہوں نے تیرے باپ کو شہید کر دیا, تیرے بھائی کو تنگ کیا, تو ان کا کوئی اعتبار نہیں. الکوفی لا یوفی مشہور بات ہے, کوفے والا کبھی وفادار نہیں ہوتا. لیکن جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ سچے تھے. ساری بات کیسے بتاتے ان بزرگوں کو؟ ان کا مقصد یہ تھا کہ جب یہ میرے ساتھ ہیں تو میں ان کی اصلاح کروں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یزید میں غلطی کیا تھی جس کے لیے حسین اٹھ رہا تھا رضی اللہ. اس کا پتہ ہی نہیں لوگوں کو جو یزید کی غلطی تھی. باقی یہ باتیں سب بکواس اور غلط ہے کہ یزید شراب پیتا, یہ تو نفرت ڈالنے کے لیے ساری باتیں ہیں. شراب پیتا تھا, زنا کر, غلط. وہ جمعہ پڑھاتا تھا, عید پڑھاتا تھا, پوری امت اس کے پیچھے نماز پڑھتی تھی, فتوحات تھیں. وہ صحابی کا بیٹا تھا, لیکن ان کا بادشاہ تھا, جیسے دوسرے بادشاہ ہوتے ہیں ویسا بادشاہ تھا. اس کی غلطی کیا تھی؟
بیت المال میں ذاتی تصرف. دیکھو جیسے آپ کا دادا ہے نا نیکی پر تھا، ایسے آپ کا باپ نہیں ہے. جیسے آپ کا باپ ہے آپ نہیں ہے. جیسے آپ ہیں آپ کا اولاد نہیں ہے. یہ آٹومیٹک فرق پڑتا ہے. جیسے رسول وسلم کا دور تھا ابوبکر کا نہیں تھا، جیسے ابوبکر کا تھا عمر کا نہیں تھا، جیسے عمر کا تھا عثمان کا نہیں تھا، جیسے عثمان کا تھا علی کا نہیں تھا، جیسے علی کا تھا ایسے امیر معاویہ کا نہیں تھا. لازمی بات ہے کہ جیسے امیر معاویہ ان کا تھا ایسے یزید کا نہیں تھا. بعد میں آنے والوں سے ٹھیک تھا، اچھا ہے، لیکن اوپر سے دیکھیں تو تبدیلی آ رہی تھی. اب ہمارے تمہارے لیے تو یہ معمولی بات ہے، لیکن جن لوگوں نے وہ دور دیکھا تھا امانت صداقت کا، ان کو یہ بات کھٹکتی تھی. بیت المال میں ذاتی تصرف، جس پہ خوش ہوا اس کو دے دیا، اس کو دے دیا، اس کو نہیں دیا. غلط ہے یہ بات. یہ یزید میں تھی یہ بات. میں اس کی غلطیاں بتا رہا ہوں آپ کو. دیکھو ہم انصاف والے لوگ ہیں، سب نے مرنا ہے، اللہ کے پاس جانا ہے. نہ ہم ادھر ہوتے ہیں نہ ہم ادھر ہوتے ہیں. صحیح بات بتا. اور دوسری غلطی اس میں جو تھی بڑی، مستحق کے ہوتے ہوئے غیر مستحق کو عہدہ. یہ حکومتیں کرتی ہیں اپنا نظام چلانے کے لیے. یزید میں بھی یہی تھی. حسین ان چیزوں کی اصلاح کے لیے اٹھا تھا رضی اللہ. میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ خناسی آتی ہے نا کہ حسین باغی تھا رضی اللہ تعالیٰ، میں ان کو چپ کرا رہا ہوں. حسین باغی نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ. وہ چند چیزوں کی اصلاح کے لیے اٹھا تھا. اب جو باقی صحابہ تھے انہوں نے کہا سن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک واضح کفر نہ ہو نا، واضح کفر تو نہیں کھڑے. یہ لفظ ہیں، واضح کفر جب تک نہ ہو تو نہیں اٹھتے. آپ نے فرمایا صبر کرنا، وہ کام آئیں جب تک وہ کلمہ پڑھتے ہیں نماز پڑھتے ہیں ان کے ساتھ نہ اٹھنا. یہ جو تو کہتا ہے چیزوں کی اصلاح ہونی چاہیے لیکن نہیں ہوگی. جن لوگوں کے اوپر آپ جا رہے ہیں نا اعتماد کر کے نہیں، یہ تھی بات. بزرگوں نے روکا، بڑے صحابہ نے روکا، عبداللہ بن عباس نے روکا، لیکن بہرحال تقدیر غالب، حسین گئے رضی اللہ تعالیٰ. اب ادھر کیا ہوا؟ شامی حکومت کو پتہ چلا کہ کوفہ میں کچھ ہلچل مچ رہی ہے. انہوں نے زیاد گورنر لگا دیا کوفے پہ. جاؤ کنٹرول کرو، حالات دیکھو کیا حالات ہیں، کنٹرول کرو. حکومتیں یہی کہتی ہیں حالات کنٹرول کرو. اب زیاد پرانا جیسے زمانہ ہوتا تھا سفر کا، مٹی گرد و غبار سے بچنے کے لیے منہ پہ ایسے ٹھٹ مار لیتے تھے منڈاسا ایسے. زیاد آیا یہاں کوفہ کے اندر. اب لوگوں کو انتظار تھا حسین کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب جہاں سے وہ گزرتا لوگ کہتے السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، اللہ کے رسول کے بیٹے سلام. وہ حسین سمجھ رہے تھے. وہ سنتا گیا سنتا گیا سنتا، لوگ اس کے ساتھ ملتے گئے ملتے گئے ملتے گئے. جو دارالامارہ تھا حکومت کی جگہ، وہاں جا کے وہ بیٹھ گیا. سارے لوگ بیٹھ گئے. اکثر یہی سمجھ رہے تھے کہ حسین ہے رضی اللہ تعالیٰ. بیٹھا رہا بیٹھا رہا. کچھ دیر کے بعد پھر اس نے منہ سے کپڑا ہٹایا. اب ان میں سے جو لوگ دمشق میں جا چکے تھے، اس کو دیکھ چکے تھے، وہ سمجھ گئے کہ یہ حسین تو نہیں ہے، یہ تو ابن زیاد ہے. اب جیسے کوفے والوں کی عادت ہے ایک ایک کر کے نا ایک ایک کر کے اٹھتے گئے. اس نے بھی کہا ٹھیک ہے اگر اس کا ساتھ چھوڑتے ہیں تو ٹھیک ہے. مصعب بن عقیل کو پتہ چلا کہ حسین آ گئے رضی اللہ، خبر جو مشہور ہو گئی تو وہ بھی آ گئے. جب انہوں نے دیکھا یہ تو ابن زیاد ہے، حسین تو نہیں آئے ابھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس نے جب دیکھا کہ سارے لوگ چلے گئے، شام ہو گئی ہے، ابن زیاد بیٹھا رہا. بھئی جو خود ہی اس سے دور ہوتے ہیں، جب مجھے کیا ضرورت ہے کسی کو یہاں مارنے کی یا کرنے کی، سختی کرنے. سارے ہی شام تک بدل گئے. تو مصعب بن عقیل بھی اٹھا. اب شام کا ٹائم ہے، لازمی بات ہے کہ سردار بڑا تو وہی تھا، سارا مسئلہ اس پر آنا تھا. اب وہ پناہ لینا چاہتا ہے کسی گھر میں. کوئی اس کو اپنے گھر میں، ہاں وہ جو بڑے پیار کر رہے تھے کوفے والے بیت کا، میں سے کوئی اپنے گھر میں مصعب بن عقیل حسین کے نمائندے کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں تھا رضی اللہ تعالیٰ. بالآخر ایک گھر تھا، آخر میں شام ہو گئی تھی. اندر سے بوڑھی عورت کی آواز آئی، باہر کھڑے تھے. کون ہے تو؟ اس نے کہا میں حسین کا بھائی ہوں رضی اللہ تعالیٰ. اچھا مصعب بن عقیل ہے تو؟ ہاں آ جا اندر. اس کو بھی پتا تھا حالات کا، اندر چلے. اب اس کا
بیٹا جو ہے نا وہ رات کو اٹھا، اس کی ماں کو تو پتہ تھا کوفے والوں کا، اس کی ماں پوچھتی ہے کیا کرنے لگا ہے؟ کہتا ہے تہجد پڑھنے لگا ہوں۔ وضو کیا، ماں دیکھتی رہی، جب باہر نکلنے لگا کہتا ہے ادھر پڑھو، کہتا نہیں مسجد میں جا کے پڑھوں گا، اور سیدھا گیا ابن زیاد کے پاس کہ میرے ساتھ سودا کر، مسلم نقیل ہمارے گھر کے اندر ہے، لا کیا دیتا ہے۔ اس ظالم نے پکڑوایا اور شہید کروا دیا۔ مسلم نقیل نے عقل مندی کی کہ جب ان کو لے جایا جا رہا تھا تو ایک آدمی کے کان میں کہہ دیا جیسے بھی ہو سکتا ہے تیز رفتار اونٹنی بھیج اور حسین کو روک کے نہ، حالات بدل گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ راستے میں تھے کہ اطلاع ملی کہ مسلم نقیل شہید کر دیے گئے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ نے واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن مسلم نقیل کے بھائی کہنے لگے کہ نہیں، ہم تو اپنے بھائی، یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں نا، جو صحابہ کرام سے بغض رکھتے ہیں نا، ان کی کتابیں ان میں بھی یہی باتیں ہیں۔ یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ متفقہ باتیں ہیں دونوں طرف کی، میں کوئی الزام نہیں لگا رہا، جو ہوا وہ بتا رہا ہوں۔ واپس جانے کا ارادہ کیا، لیکن انہوں نے کہا نہیں، ہم تو اپنے بھائی کا بدلہ لیں۔ ساتھ چلے، آگے سے کوفے والے بھی آ گئے۔ اب کوفے والوں کو یہ مسئلہ ہو گیا کہ ہم نے حسین کی بیعت کی ہے، اس داغ کو دھونے کے لیے شامیوں کو خوش کریں، حکومت کو خوش کریں۔ ابن زیاد کے ساتھ صرف 18 آدمی آئے تھے، 18 آدمی آئے تھے صرف ابن زیاد کے ساتھ، وہ تو کنٹرول پہ لگ جا۔ سارے کوفے والے سینکڑوں کی تعداد میں حسین کے آگے آ گئے رضی اللہ تعالیٰ۔ 2-3 دن مذاکرات ہوتے رہے، نمازیں پیچھے پڑھتے تھے، حسین نماز پڑھاتے تھے رضی اللہ تعالیٰ۔ بالآخر حسین نے کہا رضی اللہ تعالیٰ معاملہ ختم کرو، 3 شرطیں ہیں میری، ان میں سے کوئی ایک قبول کر لو، یا مجھے واپس جانے دو، یا مسلمانوں کی سرحدوں پر جانے دو، اور یا مجھے یزید کے پاس جانے دو، میں اس کو سمجھاتا ہوں۔ حسین کا مقصد یہ تھا رضی اللہ تعالیٰ، جیسے میرے بھائی حسن نے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پہ شرط لگائی تھی کہ حکومت ایسے کرو گے جیسے ابوبکر عمر عثمان نے کی، اور دوسری میں بھی۔ کوفے والے اپنا داغ دھونا چاہتے تھے، کہنے کہ ابھی اور اسی وقت بیعت، ابھی اور اسی وقت۔ حسین کی غیرت نے گوارا ہی نہیں کیا کہ بد عہد، بد دیانت، بے وفا، غدار لوگوں کے ہاتھ پہ میں کوئی سمجھوتا کروں۔ میں کہا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، تم کون ہو؟ وہاں لفظ موجود ہے کہ مجھے یزید کے پاس جانے دو۔ میں یہ نہیں کہتا کہ وہ بیعت کرنے جا رہا تھا، حسین بڑا آدمی تھا، حسین کا ایک نام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ اس کو سمجھانا چاہتا تھا، جو بھی اس کے ذہن میں نے بتایا جو غلطیاں تھیں اس کی۔ بہرحال تو کوفی گنڈوں نے پیش نہیں جانے دی، اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، اپنی جان اپنے بچوں کو بچاتے ہوئے کوفی گنڈوں سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، من قتل دون مالہ فهو شہید، من قتل دون نفسہ فهو شہید، من قتل دون اہلہ فهو شہید۔ جو اپنی جان، مال، بیوی بچوں کو بچاتے ہوئے قتل ہو وہ شہید۔ دیکھیں ایک آدمی ہے، آپ اس کو جانتے ہیں، تہجد گزار ہے، حج کیے ہوئے ہیں، بہت نیک ہے، وہ آپ پر حملہ آور ہوتا ہے، آپ کے گھر آتا ہے، آپ کا مال لوٹنا چاہتا ہے، آپ کی عزت لوٹنا چاہتا ہے۔ اسلام کی بات بتا رہا ہوں، حدیث سنا رہا ہوں، اگر آپ صبر کر جائیں کہ آخرت میں معاملے ہوں گے وہ آپ کی مرضی، لیکن اگر آپ اس سے لڑیں، اس تہجد گزار سے، ہاں تہجد گزار سے آپ لڑیں آگے، اپنے اور اپنی بیوی کو بچاتے ہوئے، آپ قتل ہو جائیں، آپ شہید ہیں، وہ قتل ہو جائے وہ جہنم میں جائے گا۔ یہ اور بات ہے کہ ایک مسلمان جہنم میں سزا بھگت کے جنت میں آئے گا، وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن آپ شہید ہوں گے وہ جہنمی ہے۔ حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا دفاع کرتے ہوئے کوفی گنڈوں کے ہاتھوں شہید ہوئے، اور جب یہ قافلہ جانے لگا شام کی طرف تو کوفے والے رو رہے تھے۔ زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ جو جناب حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں، انہوں نے کہا یہ کس پر روتے ہیں؟ انہوں نے کہا لا ابی کا، تیرے باپ پر۔ انہوں نے ران پہ ہاتھ مارا افسوس کے ساتھ، اگر یہ میرے باپ پر رو رہے ہیں تو پھر بتاؤ میرے باپ کو قتل کس نے کیا؟ خود ہی بلانے والے، خود ہی قتل کرنے والے، خود ہی رونے والے۔ اور صحابہ کرام سمجھتے تھے رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ کوفی قاتل ہیں حسین کے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آیا عراق کا، کوفے کا، کہنے لگا عبداللہ بن عمر ایک مسئلہ بتاؤ۔ ہاں، ارام کی حالت میں اگر مچھر مار جائے تو دم کیا؟ دیکھو ارام کی حالت میں شکار نہیں کرتے،
ورنہ اس کا دم پڑ جاتا ہے. مچھر تو کوئی چیز نہیں نا ایسے، مطلب مچھر کو بات ہے. عبداللہ بڑا نیک پہ پڑے. عبداللہ بن عمر مسئلہ بتاؤ، احرام کی حالت میں مچھر مر جائے، دم کیا ہے؟ وہ سن کے کہتے ہیں جو لوگ سنو سنو کوفے والا مجھ سے مچھر کا مسئلہ پوچھتا ہے، اور رسول اعظم کا نواسا جنہوں نے رسول اعظم کے کندھے پر سواری کی تھی، جو جنت کا پھول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کا رزق ہے جو مجھے اس نے دیا ہے، اس کو انہوں نے شہید کر دیا. اس کی سوچ فکر ہی کو نہیں، مچھر دے مسئلے پوچھ دے کوفے والے. اس کا مطلب ہے صحابہ کرام سمجھتے تھے کہ کوفے والے جن لوگوں کے دلوں میں صحابہ کرام کا بغض ہے رضوان اللہ علیہ، ان کی کتابوں میں لکھا ہے کہ حسین کے قاتلوں میں رضی اللہ تعالیٰ میں نہ کوئی حجازی تھا نہ کوئی شامی تھا، سارے کوفی تھے. اور وہ یہ بھی مانتے ہیں کہ کوفے والوں کا مذہب ہمیشہ ہمارے والا ہے، یعنی جو صحابہ کرام سے بغض رکھنے والا گروہ ہے، کوفے کا مذہب ہمیشہ وہی رہا ہے. خود ہی بلانے والے، خود ہی آڑے آئے ابھی اور اسی وقت بیعت، اور خود ہی شہید کیا سارا کچھ. قاضی شریح ایک بہت بڑا مشہور قاضی ہے، وہ بیٹھا تھا، اس کا ساتھی ساتھ بیٹھا تھا، کیس پیش ہوا تو جو دو فریق تھے ان میں سے ایک جو ہے نا رونا شروع کر دیا. اس نے قاضی صاحب میں بڑا مظلوم ہوں، قاضی صاحب میں بڑا مظلوم ہوں، قاضی صاحب مجھ پہ رحم کرو، مجھ پہ رحم. تو قاضی کا ساتھی کہنے لگا یہ بیچارہ بڑا مظلوم لگتا ہے قاضی صاحب، اور یہ رو رہا ہے، مجھے اس پہ ترس آ رہا. قاضی شریح تو قاضی تھا، اس نے کہا خاموش ہو کے بیٹھ، میرٹ پر فیصلہ ہوگا. ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا، ہر رونے والا سچا نہیں ہوتا. یوسف علیہ السلام کے بھائی یوسف علیہ السلام کو کنویں میں پھینک کے روتے ہوئے آئے تھے یعقوب علیہ السلام کے پاس، کیا وہ سچے تھے؟ رونے والے سچے نہیں ہوتے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جاتے ہیں ان کو مردانہ کہو، یہ نہ کہو کہ ان کا معاملہ ختم ہو گیا. وہ اللہ کے ہاں برزخی زندگی ہے اور ان کو رزق مل رہا ہے، تمہیں اس کا شعور نہیں. شہید، اس کی بیوی بیوہ ہو گئی، بچے یتیم ہو گئے، کٹ گیا، فوت ہو گیا، لیکن اس کا رزق اللہ کے ہاں شروع ہو جاتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دل چاہتا ہے میں اللہ کی راہ میں شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں، پھر زندہ کیا جاؤں، پھر شہید کر دیا جاؤں. شہادت مسلمانوں کے لیے باعث فخر ہے، اور اس پر صبر کرنے والوں کا کتنا اجر ہے. اللہ فرماتے ہیں انما یوفی الصابرون اجرهم بغیر حساب، جو صبر کرنے والے ہیں ان کا اجر بغیر حساب کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من لطم الخدودا شکل جیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ فلیس منا، جس نے مصیبت کے وقت گالوں کو پیٹا، جاہلیت کے واویلے کیے، گریبان پھاڑا، میری امت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا حمزہ شہید ہوا رضی اللہ تعالیٰ، آپ نے صبر کیا اور فرمایا آج اگر مجھے اپنی پھوپھی کا ڈر نہ ہوتا، صفیہ کا، تو میں اپنے چچا کی لاش پہاڑوں پر رکھوا دیتا، پرندے آتے درندے آتے میرے چچا کو کھا جاتے، قیامت کے دن لوگ قبروں سے اٹھتے اور میرا چچا جانوروں کے پیٹوں سے اٹھتا، لیکن مجھے ڈر ہے پھوپھی کا، برداشت نہیں کر سکے. پتہ چلا کہ صفیہ آ رہی ہے، کہا روکو روکو، بھائی کا حشر، ناک کٹی ہوئی ہے، کان کٹے ہوئے ہیں، پیٹ چاک ہے، دیکھ کے برداشت نہیں کر سکے گی. پتہ چلا، کہا میرے بھتیجے آنے کی اجازت دے دو، غم نہ کرو، میں جہلیت کی صفیہ، بین کرنے والی رونے پیٹنے والی صفیہ نہیں، میں اسلام کی متوالی جذبہ جہاد سے سرشار ہو کے آ رہی ہوں، اس خوشی سے
کہ یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے ایک شہید کی بہن بنا دیا. بنو دینار قبیلے کی عورت، اس کو پتہ چلا تیرا باپ شہید ہو گیا، تیرا بھائی شہید ہو گیا، تیرا خامن شہید ہو گیا. اس نے کہا مجھے بتاؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا حال ہے. بتایا گیا کہ وہ ٹھیک ہیں. احد کے موقع پر کہتے ہیں کل مصیبت بعدک جلالو، سارے شہید ہو جائیں، سر کا سرتاج کٹ جائے اور والد کٹ جائے، ہر تکلیف مصیبت گوارا ہے، اگر تو سلامت ہے تیرا دین سلامت. یہ تو یہ ہے شہادتوں. اور جناب حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میرے بابا علی نے کہا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنی بہن کو سمجھایا شہادت سے پہلے. بابا نے کہا تھا کہ اسلام اور صبر کا تعلق ایسے ہے جیسے جسم کا اور سر کا ہے. اس جسم کا کوئی فائدہ نہیں جس میں سر نہ ہو، اس ایمان کا بھی کوئی فائدہ نہیں جس میں صبر نہ ہو. لہذا میری بہن صبر کرنا اگر میں کٹ جاؤں. اور ان کی بہن نے صبر کی، اور صبر والوں کے لیے اجر ہے اور ثواب. باقی اس واقعے کے متعلق یہ جو ہے نا افراد تفرید یا ادھر ادھر وہ غلط ہے. تو میں خلاصہ یہ آپ کو بتاتا ہوں کہ جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی کی شان کو نہیں پہنچ سکتے رضی اللہ تعالیٰ، اور جناب علی حق پر تھے رضی اللہ. خلافت ان کا حق تھا. امیر معاویہ کی سوچ بدلے کی تھی، وہ جانے اور اللہ تعالیٰ جانے. ہم چھوٹے لوگ ہیں لیکن حق علی کے ساتھ تھا رضی اللہ تعالیٰ. آگے چلیں، 10 جزیر ہوں حسین کی شان کو نہیں پہنچ سکتے. حسین بڑا آدمی ہے، جنت کا پھول ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ ہے، جنت کے نوجوانوں کا سردار ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یزید پر لعنت کرو اور اپنی آخرت تباہ کرو. وہ ایک بات ابن تیمیہ کا فیصلہ سناتا ہوں یزید کے بارے میں. وہ کہتے ہیں وہ بادشاہوں میں سے آپ محمود غزنوی، صلاح الدین ایوبی، نور الدین زنگی کو کتنا کرتے ہیں، وہ بھی ایک بادشاہ تھا. ان بعد میں آنے والوں سے اچھا تھا. اس میں اچھائیاں بھی تھیں برائیاں بھی تھیں. اچھائیوں کی وجہ سے اس کو برا نہیں کہتے، برائیوں کی وجہ سے اسے محبت نہیں کرتے. اس کا معاملہ اللہ کے سپرد. اور آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں، 3 گروہ ہیں اس واقعہ میں. ایک گروہ یہ ہے کہ معاذ اللہ دین ختم ہو رہا تھا، اسلام بالکل گیا، اور نانے کے دین کو صرف حسین نے جا کے بچایا. غلط. اگر یہ بات تھی اللہ کی قسم آپ مجھے بتائیں جن صحابہ نے بیعت کی ہوئی تھی وہ معاذ اللہ سارے بغیرت تھے؟ جن کے دلوں میں صحابہ کا بغض ہے وہ تو کہیں دوسروں کو کیا مسئلہ ہے؟ اتنے صحابہ نے جو بیعت کی ہوئی تھی وہ کیا تھے؟ اور اس وقت یہ سارا معاملہ سلسلہ چل رہا تھا. بات غلط ہے کہ یہ دین جا رہا تھا اور یہ کفر کے اسلام کا مارگ. اگر یہ بات تھی اللہ کی قسم حسین واپس ہونے کا ارادہ نہ کرتے رضی اللہ. حسین کبھی واپس ہونے کا ارادہ نہ، اور کبھی یہ 3 شرطیں نہ پیش کرتے کہ مجھے واپس جانے دو یہ صدوں پر. اگر کفر اسلام کا مارکا تھا تو پھر حسین ایسے کبھی نہ کرتے. غلط بات ہے. حسین چند چیزوں کی اصلاح کے لیے، اور ہر چیز کا رد عمل ہوتا ہے ریئیکشن. ایک مقابلے میں ہیں سر پھرے، حسین باغی تھا، انا للہ و انا. غلط. جدید خلیفہ راشد تھا، غلط. حسین رضی حق بجانب تھا، چند چیزوں کی اصلاح کے لیے گیا تھا. حالات نے ساتھ نہ دیا، کوفے والے بدل گئے. درمیانی راہ ہے تیسری جو میں نے آپ کو بتائی کہ نہ تو اسلام کفر کا مارکا تھا اور نہ حسین باغی تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ ایک چیزوں کی اصلاح کے لیے گیا تھا. کوفے والے جو ہیں ان کی یہ ساری کارستانی ہے. باقی ہر کوئی اپنا آپ جو ہے وہ فکر کرے، اپنا معاملات یہ سارے اللہ کے سپرد، اور اللہ تعالیٰ بہت اچھے فیصلے کرے گا. اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہم انصر الجہاد والمجاہدین، اللہم نجی اخواننا من السجون، اللہم اشف مرضانا ومرضى المسلمین، اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.